اخبارات میں تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ جہیز میں چونکہ کمی ہو گئی لہذا روزانہ بیوی پہ زبردستی ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، کہ تمہارے ماں باپ جتنا جہیز دینا تھا نہیں دیے، کلر ٹی وی دینے کے بجائے بلیک اینڈ وائٹ دیے، میں موٹر سائیکل بولا تھا ایک معمولی سی ہیرو ہانڈا دینے کے بجائے ٹی وی ایس دے دیے۔ اس قسم کے جھگڑے روزانہ آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو ایک مرد کے لیے کسی عورت سے کسی مال کا مطالبہ کرنا خود یہ بے شرمی ہے، شرم سے گری ہوئی چیز، ذلیل چیز ہے۔ عورت کو لانا اور عورت سے پیسے مانگنا، روپیے مانگنا، یہ ضلالت کی انتہا ہے۔ ہمارے اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ عام طور پر حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی مثال دی جاتی ہے کہ سرکار نے جہیز دیا تھا، لہذا ہم بھی جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر حضور نے اپنی خاتون جنت نور چشمی کو جو جہیز دیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے۔ جب شادی طے ہوئی تو سرکار نے حضرت علی شیر خدا سے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک ذوالفقار ہے، ایک اونٹ ہے۔ تو چونکہ جہاد میں کام آنے کی چیز ہے، آپ نے ذوالفقار کو فروخت کرنے کے لیے فرمایا اور اس کی قیمت لانے کے بعد اس سے کچھ شادی کے تمام مصارف کی تکمیل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ بازار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوچھے آپ یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا فروخت کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے فرمایا میں خرید لیتا ہوں۔ آپ نے کوئی 360 درہم میں اس کو خرید کر پیسے دے دیے۔ اس کے بعد اہل بیت سے ان کو اتنی محبت تھی، پکارے یا علی یہ تو میں نے خرید لیا تھا، لیکن یہ ذوالفقار آپ کے اوپر ہی بھلی لگتی ہے، لہذا وہ آپ کو میں نذرانہ دوں۔ تو جو روپیے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 360 درہم کے اندر ہی حضرت علی شیر خدا کے ساتھ شادی کرنے کا بندوبست فرمایا، اور جو بھی جہیز وہاں پر ارینج کیا گیا، خوشبو منگائی گئی، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ مٹی کے گھڑے، کھجور کے تان کا ایک پلنگ، اور اس کے ساتھ آپ کی پیسنے کے لیے چکی، یہ تمام چیزیں، پانی کے لیے مشک، ایسی چیزوں کا جہیز سرکار نے دیا تھا۔ اور غالباً حضور کے پیش نظر یہ تھا کل کے دن میری امت کی غریب سے غریب لڑکی کا بھی جہیز دیا جائے تو میرے بیٹی کے جہیز کو دیکھ کر اس کے دل میں احساس کمتری نہ ہو کہ حضور نے ایسا اعلیٰ جہیز دیا تھا۔ تو سرکار نے کم سے کم جہیز دیا۔ جب آپ جہیز کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو پھر مٹی کے گھڑے ہی دیجیے اپنے بیٹی کے جہیز میں۔ سرکار نے مشکیزہ دیا تھا وہ دیجیے، لیکن آج کل جو کچھ بھی جہیز کے نام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ عورتوں کو تنگ مت کرو۔ اب تو حال ہی میں ایک ایسی بھی اطلاع پڑے ہیں کہ جہیز کی خاطر بیوی کے گلے کو گھونٹ کے اس کا قتل ہی کر دیا گیا۔ تو بھلا بتائیے اتنا ظلم و ستم محض بیوی کے اوپر، تو اس کا پہلے ہی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تنگ مت کرو کسی طریقے سے، مال کے لحاظ سے یا اور کسی دوسری لحاظ سے۔ ہو سکتا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم اپنی بیوی کی صورت کو پسند نہیں کرتے ہو، لیکن کل کے دن اس کے ہی بطن سے کوئی ایک نیک بخت اولاد بھی ہو سکتی ہے جو تمہارے لیے آگے کام آ سکتی ہے۔